ٹوٹ گیا، دنیا کا قانون اب دنیا ہی میں رکھا رہ گیا۔ اب حضرات اس جنازے کو لے کر کے ہم اور آپ چلتے ہیں، تو جنازہ لے جانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ سنت طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے ہم جائیں اور داہنا کاندھا لگائیں اور 10 قدم لے کر کے چلیں، پھر سرہانے جائیں، میت کے سرہانے جائیں اور داہنا کاندھا دیں، 10 قدم لے کر کے چلیں۔ اس کے بعد پھر اس کی پائتی آئیں اور آ کر کے پھر کاندھا دیں، داہنا کاندھا دیں، 10 قدم لے کر کے چلیں۔ اس کے بعد پھر سرہانے جائیں، بایاں کاندھا دیں اور 10 قدم لے کر کے چلیں، پھر پائتی آئیں اور بایاں کاندھا دیں اور 10 قدم لے کر کے چلیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جنازہ کو لے جانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی جنازے کو لے کر کے 40 قدم لے کر کے چلے۔ اب ذرا دیکھیے کہ وہ مردہ جا رہا ہے، نسبت ہو گئی ہے مدینے والے سے، نسبت ہو گئی ہے مدینے والے سے، اب وہ مردہ ایسے ہی نہیں جا رہا ہے بلکہ ہمیں اور آپ کو کچھ دیتا بھی جا رہا ہے، کچھ دیتا جا رہا ہے۔ اب جب آپ کہیں گے کہ مردہ کیا دے سکتا ہے، مردہ تو چلا جا رہا ہے، وہ تو اسے ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، وہ ہمیں کیا دے گا؟ میرا قربان جائیے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے جانے والا انسان چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ بد ہو، چاہے اچھا ہو، چاہے برا ہو، چاہے استاد ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے پیر ہو، چاہے مرید ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، اگر انسان دنیا سے جا رہا ہے آپ کے کاندھے پہ اٹھا کر کے اور اسے 40 قدم لے کر کے چلے ہیں، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر آپ 40 قدم لے کر کے چل رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے 40 گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے رہا ہے۔ 40 گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور توبہ بھی ایسا کہ توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف آپ مڑ کر کے نہ دیکھیں۔ ایسا نہیں کہ آج گناہ کیے پھر توبہ کیے کل پھر شروع کر دیے، اس کے بعد پھر توبہ شاید رات میں کر لیے، اس کو پھر شروع کر دیے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توبہ جس گناہ سے آپ نے کر لیا اس گناہ کی طرف پھر دوبارہ آپ کو مڑ کر کے نہیں دیکھنا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے گناہ کبیرہ 40 بڑے گناہوں کو اللہ رب العزت اس مردے کے جنازے کو کندھا دینے کے صدقے میں اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے اور بتائیے کہ یہ مردہ دنیا میں تھا تو زیادہ طاقتور تھا، پاورفل تھا، یا اس کی روح نکلنے کے بعد اب وہ زیادہ پاورفل اور طاقتور ہو گیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ دنیا میں کسی انسان، زندہ انسان کو آپ اپنے کاندھے پر اٹھا لیں، 4 آدمی بلکہ اکیلے ہی اٹھا لیں اور کاندھے پر بٹھا کر کے گھومے بازار میں، تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ چلنے کے لائق ہے، اس کے پیر سلامت ہیں اور وہ چل سکتا ہے۔ آپ نے انہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو امتی بنایا، مسلمان بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ہی لاوارث اللہ رب العزت نے نہیں چھوڑا بلکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور ان کا امتی بنایا۔ پھر پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جب ہماری موت ہوتی ہے اور کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جب ہماری روح قبض وصولی سے پرواز کرتی ہے تو بھی اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں اور اپنے امتیوں کو ایسے ہی بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارا اور آپ کا مرتبہ پہلے دنیا میں رہنے سے اس سے بھی زیادہ دنیا سے جانے کے بعد ہمارا مرتبہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ حضرات، اگر دنیا میں کسی اچھے بھلے انسان کو آپ اپنے کندھے پر اٹھا کر کے اور بازار میں لے کر کے گھومیں، آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کے پیر سلامت ہیں، وہ چل سکتا ہے، آپ نے کندھے پر اٹھایا ہی آپ کی محبت ہے، یا آپ کی محبت ہے، محبت میں آپ نے کندھے پر اٹھایا ہے، مگر وہی انسان جب روح اس کی نکل جاتی ہے اور وہ قبض وصولی سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اب اسے کاندھے پر اٹھا کر کے اور 4 انسان اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے اور وہ قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت پروردگار عالم ان کے اس انسان کو پروردگار عالم اس مردے کے اوپر رہنے نہیں دیتا، بلکہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ آپ مردے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، مردہ آپ کو دیتا جا رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے اور گناہوں کی مغفرت بھی ہو رہی
بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو پیش کر کے اور رخصت ہو جاؤں گا۔ اب ہم نے دیکھا کہ اب جنازے کو لے کر کے ہم اور آپ پہنچتے ہیں قبرستان، اور قبرستان میں پہنچنے کے بعد وہاں پر کہا گیا کہ صف لگا لی جائے۔ امام صاحب نے کہا کہ صف لگا لی جائے۔ اب جنازے کے لیے صف لگا لی گئی، نماز بھی پڑھنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، وہاں پر جب نماز ہوتی ہے، نماز جنازہ ہوتی ہے، تو حضرات نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اور ثنا کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف کے بعد پھر دعائے جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرات دعائے جنازہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فعلی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعائے جنازہ ہے۔ حضرات میں کہتا ہوں کہ 99% لوگوں کو دعائے جنازہ یاد نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے 99%۔ یہ ہمارا آپ کا حال ہے۔ ہم اور آپ دنیاوی ہر چیز کو حاصل کر لیتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ہم حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر حضرات جو علم ہمارے کام آنے والا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ہم اس کے قریب نہیں جاتے۔ حضرات گرامی، ابھی بھی وقت ہے ہم اور آپ ان تمام باتوں کو سیکھیں کہ نماز جنازہ کیسے ہوتی ہے۔ حضرات کتنے لوگوں کو تو وضو کے فرائض بھی نہیں معلوم ہوتے، وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، غسل کے فرائض نہیں معلوم ہوتے، یا غسل میں کتنے فرض ہیں۔ وہ حضرات گئے، ڈبکی لگائے، ناپاک تھے اور ایسے ہی آ گئے، پاک طہارت بھی ان کا صحیح نہیں ہوتا۔ جب غسل نہیں ہوتا تو وضو کہاں سے ہوگا، وضو نہیں ہوتا تو نماز کہاں سے ہوگی، اور نماز نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا امید کر سکتے ہیں۔ حضرات یہ سب ضروری مسائل ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر دعائے جنازہ پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا۔ سب سے پہلے وہ پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العزت ہمارے زندوں کی مغفرت فرما۔ حضرت اب میں سوچنے لگا، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم یہاں میت کو لے کر کے آئے ہیں، اور میت کو سامنے لٹا کر کے اور میت کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، نماز جنازہ میت کی ہو رہی ہے، مگر یہاں پر ایسے جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں پہلے کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا، یعنی پروردگار ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، جو یہاں پر حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما۔ حضرات گرامی، میں یہ سوچنے لگا کہ آخر یہ دعا میں، آخر اس دعا میں زندوں کے بارے میں پہلے کیوں کہا گیا؟ تو حضرات یہ دعا کوئی میرے باپ کے گھر کی نہیں، بلکہ رسول پاک کا بتایا ہوا دعا ہے، رسول پاک کا بتایا ہوا دعا ہے، اور رسول پاک کی ہر بات میں حکمت ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اب ہم وہاں پر گئے، ہم تو گناہگار ہیں، سیاہکار و بدکار ہیں، اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم دعا کریں اور اللہ رب العزت قبول فرمائے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مگر حضرات اللہ کے رسول کی حدیث ایک حدیث پاک ہے کہ جہاں پر 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے، ایک پروردگار عالم کا محبوب بندہ ہوا کرتا ہے۔ تو وہاں پر جب ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم دعا کریں تو اس دعا میں قبولیت ہو یا نہ ہو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر پروردگار عالم اس مجلس میں، اس جماعت میں جو تیرا محبوب بندہ ہے، تیرے محبوب بندہ کی زبان سے نکلے گا کہ پروردگار عالم ہم زندوں کی مغفرت فرما دے، تو پروردگار عالم اس ولی کی دعا کے صدقے میں زندوں کی مغفرت فرما دے گا، اور جب زندوں کی مغفرت ہو جائے گی، زندوں کے گناہوں کی گناہ معاف ہو جائیں گے، اب ہم کہیں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا۔ پروردگار عالم ہم زندوں کی مغفرت فرما، اور زندوں کی جب تُونے مغفرت فرما دی ہے تو پروردگار اب ہمارے اس مردے کی مغفرت فرما دے، ہمارے چھوٹے کی مغفرت فرما دے، ہمارے بڑے کی مغفرت فرما دے، ہمارے عورتوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے۔ پروردگار جو حاضر ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، اور جو غائب ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو پروردگار عالم اس ولی کے صدقے میں پروردگار عالم اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جہاں جنازے جس کا جنازہ ہے اس کی مغفرت کرنی ہے، وہیں پر نماز پڑھنے والوں کی بھی مغفرت ہو جایا ہے۔ پتا چلا اللہ رب العزت نے انسان کو
جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں جو اس کا طاقت جو ہے مرنے کے بعد وہ اور پاورفل ہو جاتا ہے، اور بھی اس کی قوت سماعت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت پروردگار عالم اس کے صدقے میں زندوں کو بھی اللہ رب العزت ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا کو چھوڑ کر کے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مرحومہ مغفورہ ماہدور انجم جو دنیا سے جا چکی ہے، پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے۔ یہ قصے لطیف بنا تمام ہے، جو کچھ بھی بیان ہوا وہ واضح بات تھا۔ حضرات میرے بعد آپ حضرات کی نظروں کے سامنے